الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه أو كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبی الکریم۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات۔ معزز و محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، میں سب سے پہلے پڑھی گئی آیات اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ارشادات کا ترجمہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال نہیں کرتے۔ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلها، جبکہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہوئے عرض کر رہے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال کہ جس کے رہنے والوں نے ہم پر ظلم کی انتہا کر دی ہے، جس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور اے پروردگار اپنے پاس سے کوئی ہمارا حمایتی بنا دے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اپنے ہاں سے کوئی ہمارا مددگار بنا دے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والے اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، یعنی ان قتال کا مقصد اللہ کی عظمت، کلمت اللہ کی بلندی اور اللہ کے اقتدار کی رٹ کو قائم کرنا، ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام کے لیے ہوتا ہے۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور کافر طاغوت کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ ان کی جنگ کا مقصد اللہ کے نظام سے متصادم نظام کو دنیا میں قائم کرنا۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، لہذا اے ایمان والو شیطان کے ان دوستوں سے قتال کرو۔
ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر بہت کمزور ہے، شیطان کی تدبیریں کمزور ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے جو دو ارشادات میں نے آپ کو سنائے، اس میں پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال باہمی محبت میں اور ایک دوسرے پر رحمت اور شفقت میں ایک جسم کی طرح ہے۔ اذا اشتکا منہ عضو، کہ جسم کے کسی عضو میں اگر کوئی تکلیف ہو، مثلا کان میں درد ہے، سر میں درد ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، تو سارا جسم اس ایک عضو کے درد کو محسوس کرتے ہوئے بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان پریشان ہو جائے، بے تاب ہو جائے۔ اور دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ خود کسی پر دوسرے مسلمان پر ظلم کرتا ہے، ولا یسلمہ، اور نہ اسے ظالموں کے سپرد کرتا ہے۔ ظالموں کی سپرد کرنا یہ بھی ظالموں کی حمایت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں فرمایا کہ لا ترکنوا الی الذین ظلموا، دیکھو ظالموں کی طرف اپنا جھکاؤ ظاہر نہ ہونے دینا کہ تمہارا وزن ظالموں کے پلڑے میں چلا جائے۔ فتمسکم النار، اگر ایسا کرو گے تو آگ یقیناً تمہیں لگ کر رہے گی، چھو کر رہے گی۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ثم لا تنصرون، جب تم نے اپنا وزن ظالموں کے پلڑے میں ڈال دیا تو پھر ہماری طرف سے تمہاری مدد نہیں ہوگی۔ ثم لا تنصرون۔ غزہ کے رہائشی فلسطینی مسلمانوں پر صہیونی ریاست اسرائیل جس قدر درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے، ان پر آگ برسا رہا ہے۔ اتنی آگ امریکہ نے افغانستان میں پورے عرصے میں نہیں برسائی جتنی ایک ایک دن میں ان پر برسائی جا رہی، جس سے معصوم بچے، خواتین اور گھروں میں موجود بوڑھے بزرگ اور افراد سمیت اب تک قریباً 4000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور ہزاروں کے حساب سے زخمی۔ اور المیہ یہ ہے کہ عالم کفر پوری ڈھٹائی کے ساتھ اسرائیل کی پشت پر کھڑا ہے، اس کی حمایت میں کھڑا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور امریکی وزیر خارجہ کی جو مشترکہ پریس کانفرنس ہے، اس میں آپ سن چکے ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ میں وزیر خارجہ کی حیثیت سے نہیں، ایک یہودی و نسل فرد ہونے کی حیثیت سے یہاں آیا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب تک امریکہ ہے آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔
اور ادھر مسلمانوں کی سادہ لوحی دیکھیے کہ مسلمانوں کے بے حس حکمران، یعنی یہ صورتحال ان بے حس حکمرانوں کے لیے انتہائی شرمناک ہے، جبکہ جو سادہ لو مسلمان ہیں ان کا حال یہ ہے کہ ہماری اکثریت کو یہ نہیں معلوم کہ مسجد اقصیٰ، یہ 8 کونوں والا سنہری گنبد والی جو عمارت ہے، یہ مسجد اقصیٰ ہے یا کوئی اور مسجد اقصیٰ ہے۔ ہماری اکثریت اسے ہی مسجد اقصیٰ سمجھتی۔ تھوڑی سی بات میں مسجد اقصیٰ کے حوالے سے چاہوں گا آپ کے علم میں آنی چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ تو پڑھے لکھے ہیں اس حوالے سے، لیکن ہو سکتا ہے کسی کے علم میں اس طرح سے پوری وضاحت نہ ہو۔ مسجد اقصیٰ کا قریباً 7 لاکھ مربع میٹر کا احاطہ حرم شریف کہلاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی اصل عمارت اس حرم کے احاطے کے جنوب حصے میں ہے، اس کا رقبہ قریباً 15,000 مربع میٹر ہے۔ اس کا گنبد سنہری نہیں بلکہ نیلے رنگ کا ہے۔ یہ مسجد سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے بنانا چاہی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا، اور اس کی تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ یہ مسجد بیت المقدس یروشلم میں واقع ہے، آپ کو پتہ ہے، اور یروشلم کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور بیت المقدس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 450 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ تعمیر کے بعد یہ اہل قبلہ کا، اہل توحید کا قبلہ رہی، جبکہ اس سے پہلے دین ابراہیمی میں بیت الحرام مکہ مکرمہ ہی عبادت کے لیے قبلہ تھا، جسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کرایا تھا۔ بائبل سے یہ شہادت ملتی ہے کہ بیت المقدس بنی اسرائیل کے لیے قبلہ مقرر ہوا۔ مسجد اقصیٰ کے ساتھ حرم کے صحن کے باقی حصے میں مختلف یادگاریں ہیں۔ حرم کے دروازوں میں 2 دروازے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب ہیں۔ ایک دروازہ باب حطہ وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، اور دوسرا دروازہ باب توبہ کہلاتا ہے۔ ان دروازوں کے علاوہ بنی اسرائیل کے 12 دروازے ہیں، 12 قبائل کے نسبت سے۔ محراب مریم بھی حرم کے اندر واقع ہے، جہاں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے موسم پھل ملتے تھے، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ فکفلھا زکریا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد ہوئی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے محراب میں، یعنی اس غرفے میں جاتے تو وہاں رزق پاتے۔ قال انا لک ھذا یا مریم انا لک ھذا، تو سوال کرتے کہ یہ پھل کہاں سے آئے ہیں بے موسمے؟
تو قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم جواب میں کہتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام خالو تھے حضرت مریم سلام اللہ علیہ۔ اس میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی محراب بھی ہے، جہاں فرشتوں نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت سنائی تھی، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے کہ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ ایک محراب حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، ایک کرسی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی موجود ہے، ایک مینار اس جگہ بنایا گیا ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام اعتکاف کیا کرتے تھے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ بیت المقدس امت مسلمہ کا قبلہ اول ہے۔ عام طور پر یروشلم شہر کو بھی، پورے شہر کو بیت المقدس یا بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں یکساں متبرک ہے۔ اکثر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات اسی شہر میں مبعوث ہوئے، بنی اسرائیلی انبیاء۔ یا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء علیہ السلام کے مزارات بھی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم میں 33 سال تک حکومت کی۔ آپ کی یہ دلی خواہش تھی کہ ایک معبد بنائیں، عبادت گاہ، لیکن اسرائیلی روایات کے مطابق انہیں خواب میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا مستقل گھر یعنی معبد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں مکمل تعمیر ہوگا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت نشین ہونے کے بعد 1012 قبل مسیح میں اس عبادت گاہ کی تعمیر شروع کرائی۔ یہ عمارت اسی جگہ تعمیر ہوئی جس جگہ کو حضرت داؤد علیہ السلام نے منتخب فرمایا تھا۔ اس عمارت کی تعمیر 7 سال مسلسل جاری رہی۔ 2 لاکھ کے قریب افراد نے اس کی تعمیر میں مختلف مراحل میں کام کیا۔ بعد میں یہ عمارت ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوئی، جو آپ یہ لفظ پڑھتے بھی رہتے ہیں، ہیکل سلیمانی۔ ہیکل سلیمانی اس دور میں فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا۔ 90 فٹ لمبائی، 30 فٹ چوڑائی اور 45 فٹ اونچائی پر یہ فن تعمیر کا ایک شاہکار۔ اس کے اندر ایک حصے کو مقدس اور پاک ترین جگہ قرار دیا گیا، جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ تابوت سکینہ جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے، جس میں بنی اسرائیل انبیاء علیہم السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا کہ قال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ اور بنی اسرائیل جنگ کے دوران اس تابوت سکینہ کو برکت کی نیت سے آگے آگے رکھتے تھے۔ بڑی تفصیل ہے اس حوالے سے، میں وہ ذکر نہیں کر رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے رحلت فرما ہونے کے بعد بنی اسرائیل کی ریاست 2 حصوں میں بٹ گئی۔ شمالی فلسطین میں اور شرق اردن میں اسرائیل
اور جنوبی فلسطین میں وہاں سلطنت یہودیہ قائم ہوئی، جو یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے، ان کی جو نسل تھی۔ چنانچہ انہوں نے یروشلم کو اپنا تختہ ریاست بنایا، پائے تخت بنایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیٹا رجحان یہاں تخت نشین ہوا۔ 5 سال گزرے تھے کہ مصر کے بادشاہ شاپ نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی اور بغیر مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ ہیکل سلیمانی اور عبادت گاہ کی تمام قیمتی چیزیں شاہی خزانوں سمیت لوٹ کر لے گیا۔ پھر حضرت حزقیہ علیہ السلام 740 قبل مسیح سے 700 قبل مسیح تک ان کا دور ہے۔ انہوں نے اپنے دور میں ہیکل سلیمانی کی عظمت کو ایک دفعہ بحال کیا۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ موجودہ جو بیت المقدس ہے اس کی تاریخ سے بہرحال آگاہ ہونا چاہیے کہ یہود پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت اور رسوائی مسلسل جاری رہی۔ پھر بخت نصر 598 قبل مسیح میں حملہ آور ہوا اور یہود کی پہلی قومی تباہی اور بربادی اس موقع پر خوب ہوئی، اور یروشلم سمیت پوری جو ریاست یہودیہ تھی، یعنی دولت یہودیہ، اس کو اس نے مسخر کر لیا۔ نہ صرف یہ کہ ہیکل سلیمانی کا نام و نشان مٹا دیا گیا، بلکہ دیگر صحائف کے ساتھ ساتھ تورات بھی غائب ہو گئی۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کو جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کا بیٹا ہے، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے حافظے کی بنیاد پر تورات دوبارہ مرتب کروا دی تھی، تو انہوں نے اس کریڈٹ دیتے ہوئے ان کو کہ اتنا بڑا کام انہوں نے کیا ہے تو ان کو کیا کریڈٹ دیا جا سکتا ہے، اور ان کا یہ کریڈٹ ہوگا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہمارے ہاں تو حافظ کی قدر نہیں ہے نا، تورات کے حافظ کی انہوں نے اس انداز سے قدر کی، اگرچہ وہ بھی غلط۔ بخت نصر کے اس حملے کے بعد تابوت سکینہ بھی غائب ہو گیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 پارے کے آخری رکوع میں تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ 539 قبل مسیح میں ایران کے پہلے کسریٰ نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہود کو اپنے وطن میں واپس آنے کی اجازت دی، یعنی گویا ایک طرح سے یہود کو اس نے دوبارہ وہاں بحال کیا۔ چنانچہ جب یہودی یروشلم واپس آئے تو انہوں نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر پھر شروع کی، اور دارا اول کے مقرر کردہ گورنر نے حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں 516 قبل مسیح میں یہ تعمیر مکمل کی۔ 175 قبل مسیح میں انٹراکس چہارم نے یہودی مذہب اور تہذیب کی بیخ کنی پھر کرنی شروع کر دی، چنانچہ ہیکل میں بت رکھوا دیے اور ان لوگوں کے لیے سزائے موت تجویز کی جن کے گھروں سے تورات نکلے گی، چونکہ پہلے دن سے ہی انسانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انسانیت کا بدترین دشمن اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ یہ یہودی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جو بدترین دشمن ہیں وہ یہ یہود ہیں۔ چنانچہ 63 قبل مسیح میں رومی جنرل پومپسیائی نے شہر کا محاصرہ کر کے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تباہ کر دیا، لیکن ہیرود اعظم نے
ہیکل سلیمانی کی اثر نو عظمت بحال کی اور ہیکل کا رقبہ مزید وسیع کیا اور تقریباً 1000 مربع فٹ تک اس کو پھیلا دیا، اور شان و شوکت میں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کردہ ہیکل سے کسی طرح کم نہیں تھا۔ اس کے دور میں ریاست پھر 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی، چونکہ 3 بیٹے تھے، اور ایک بیٹا اینٹیپاس یہ وہ ہے جس نے رقاصہ کی فرمائش پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر کے اس کی نظر کیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ۔ 70 عیسوی میں جب رومی شہنشاہ تیتلس شہر میں داخل ہوا اور رومی سپاہی یہودیوں کا تعاقب کرتے ہوئے ہیکل کے اندرونی صحن میں داخل ہوئے، تو ایک یہودی نے جلتی ہوئی مشعل ہیکل کے اندر پھینک دی، جس سے ہیکل میں آگ بھڑک اٹھی اور یہ جل کر راکھ ہو گیا۔ ماہرین آثار قدیمہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہیکل کے تباہ ہو جانے کے بعد صدیوں تک اس جگہ پر ملبے اور غلاظت کے ڈھیر پڑے رہے۔ چنانچہ یہودیوں سے نفرت کی بنا پر لوگ کوڑا کرکٹ اس جگہ پھینکتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قریباً 17 ہجری میں جب مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی معبد نہیں تھا، بلکہ کوڑا پھینکنے کی جگہ تھی۔ اس وقت یہاں یہودیوں کو کوئی معبد بلکہ کھنڈر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹان پر نماز پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت جو ہے اس میں 17 ہجری میں مسلمانوں نے فلسطین کو، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد تھے، اور قریباً 3-4 مہینے محاصرہ کیے رکھا۔ بالآخر راہب نے کہا کہ جناب آپ اس کو فتح نہیں کر سکتے، ہماری کتابوں میں ذکر ہے کہ مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوگا جس کے نام کے 3 حرف ہوں گے اور وہ بڑا شجاع اور بہادر ہوگا، وہ آ کے اس شہر کو فتح کرے، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال تفصیل نہیں ہے کہ وقت نہیں، حضرت عمر تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان کھنڈرات پر مسجد تعمیر ہوئی، جسے جو مسجد عمر کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس سادہ مسجد کی تعمیر کے قریباً 50 سال بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 72 ہجری میں مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ تعمیر کرائے، یہ جو گولڈن ڈوم والی بلڈنگ ہے۔ عبد الملک نے قبۃ الصخرہ کی تعمیر کے لیے مصر کا 7 سال کا خراج ٹیکس وقف کر دیا، اور اس کے بعد عبد الملک کے بیٹے ولید ابن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کرائی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو قبۃ الصخرہ ہے اس سے مراد چٹان پر ایک ہشت پہلو عمارت ہے، جس کو عام طور پر ہمارے لوگ مسجد اقصی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ مسجد اقصی نہیں، وہ قبۃ الصخرہ ہے۔ 1000 اچھا اس میں یہ ہوا کہ دور فاروقی میں بیت المقدس کی فتح کے بعد قریباً 500 سال تک یہاں مسلمانوں کی حکومت رہی۔ پھر عیسائیوں پادریوں کے برگلانے کے نتیجے میں صلیبی جنگیں شروع ہوئیں، اور پہلی صلیبی جنگ کے نتیجے میں 1099 کو عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا اور خوب لوٹ مار ہوئی عیسائیوں نے کی۔ قریباً 88 سال بعد 1187 میں حضرت مسلمانوں کے عظیم سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا اور دوبارہ اسلامی حکومت قائم کی، اور
فرق دیکھیے مسلمانوں کے فتح کا اور عیسائیوں کی فتح کا، کہ عیسائیوں نے جب فتح کیا اس شہر کو تو خوب ظلم کیا مسلمانوں پر، لیکن سلطان صلاح الدین نے جب اس شہر کو فتح کیا تو لوٹ مار کی بجائے عیسائیوں کو 40 دن کے اندر شہر سے نکل جانے کی اجازت دی، شہر سے نکل جانے کی اجازت دی، 40 دن تمہارے پاس۔ پھر 761 سال تک بیت المقدس پر اسلامی حکومت قائم رہی۔ اللہ، 761 سال تک مسلمانوں کی حکومت قائم رہی، اور ایک وقت آیا کہ یہ جو فلسطین ہے سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا، اور ترکی حکمران جو ہیں وہ شعائر اسلامیہ کے حوالے سے بڑے غیرت مند تھے، چنانچہ انہوں نے فلسطین میں یہودیوں کے آباد ہونے پر پابندی لگا دی۔ یہودیوں نے ترکی خلیفہ سلطان عبد الحمید ثانی کو خریدنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اور ایک موقع پر سلطان کو بطور رشوت 50 لاکھ سونے کے سکے لیرہ بطور ذاتی تحفہ، سلطنت کے لیے بھاری رقم اور سیاسی اتحاد کی پیشکش کی تاکہ فلسطین میں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت دی جائے۔ سلطان نے ٹھکرا کر ایک تاریخی جملہ کہا جو آج کی پوری مسلم ریاستوں کے حکمرانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ انہوں نے کہا تھا اگر تم مجھے پوری دنیا کے برابر سونا دو تو میں اسے بھی ٹھکرا دوں گا، کیونکہ فلسطین میری ذاتی جاگیر نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا ورثہ ہے۔ اس خطے کو مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کر کے حاصل کیا ہے، میں اس کا سودا نہیں کر سکتا۔ اس کا سودا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سلطنت عثمانیہ سے مایوس ہو کر 1917 میں یہودیوں نے برطانیہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ یہودی برطانیہ کی حمایت کریں گے، اور اس کے عوض میں برطانیہ فلسطین میں یہودی ریاست قائم کرنے کے لیے ہر ممکن مدد کرے گا، جس کو معاہدہ بالفور کہتے ہیں۔ چنانچہ پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور معاہدہ بالفور کے مطابق فلسطین میں یہودیوں کو آباد کرنا شروع کیا۔ یہ سلسلہ تیزی سے جاری رہا، اور نومبر 1947 میں اقوام متحدہ نے امریکہ برطانیہ کی سرپرستی میں یہ ظالمانہ منصوبہ منظور کیا کہ فلسطین کے 56% رقبے پر نئی یہودی ریاست قائم کر لی جائے، حالانکہ اس وقت یہودی فلسطین کی آبادی کا صرف 33% تھے۔ چنانچہ 14 مئی 1948 کو یہودیوں کی یہ شیطنت پر مبنی صہیونی ریاست اسرائیل قائم ہوئی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، دنیا میں امن کا علم بردار عالمی ریاستی دہشت گرد 200 سال سے مسلسل حالت جنگ میں ہے، جو کہتا ہے ہمیں بڑے کہ مسلمان جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں، امریکہ خود 200 سال سے مسلسل حالت جنگ میں ہے، اور یہ اسرائیل جب سے قائم ہوا ہے مسلسل حالت جنگ میں ہے۔ انہوں نے مسلسل مسجد اقصی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ امن دشمن اور قاتل ریاست ہے، اور بڑے بڑے جنگی مجرم اس ریاست کے سربراہ گزرے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہودی یہ پرانے دہشت گرد ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود
اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ جو سورہ بروج میں اصحاب الاخدود کا ذکر ہے، یہ یہودی تھے، انہوں نے آگ کے بڑے گڑھوں میں عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو، پادریوں کو، راہبوں کو پھینکوایا تھا، اور اس دور میں 40,000 کے قریب افراد مارے گئے تھے۔ پھر عیسائیوں نے یہودیوں سے بدلہ لینے کے لیے بدلہ یعنی خوب لیا، اور ہٹلر کی ہولوکاسٹ تک یہ جاری رہا، اور پھر صہیونیوں نے ان مظالم کا بدلہ مسلمانوں سے لینا شروع کیا، حالانکہ مسلمان تو ان کے محسن تھے۔ ایک امریکی مصنف اور صحافی سلیمان احمد، جو ایک یہودی باپ کے بیٹے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اگر اسپین میں عرب حکمران رواداری کا مظاہرہ نہ کرتے اور بالخصوص عثمانی خلفاء کشادہ دلی سے کام لیتے ہوئے بے لوث تحفظ نہ دیتے تو یہودیت کا دنیا میں وجود ختم ہو چکا ہو۔ لیکن صہیونی تحریک، انہوں نے صہیونی تحریک کو 12ویں صدی سے دوبارہ زندہ کیا، اور 19ویں صدی میں تنظیمیں بنائی گئیں، اور فلسطین میں 1936 سے 1939 کے دوران آباد کاروں سے زمینیں چھینتے ہوئے 3300 کے قریب فلسطینیوں کو شہید کیا، یعنی فلسطینیوں کی شہادت کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے۔ پھر 1947 سے 1949 کے دوران نسلی صفائی مہم میں ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا، اور 7 لاکھ کے قریب افراد کو گھروں سے بے گھر کر دیا۔ پھر 1950 کی دہائی میں ایریل شیرون نے یونٹ 101 بنائی، جس کا مقصد مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر ذبح کرنا تھا۔ پھر 1967 میں کی جو 6 روزہ جنگ ہے، اس میں 20,000 فلسطینی مارے گئے۔ پھر 1970 کی دہائی میں ہزاروں لبنانی اسرائیلی بمباری سے مارے گئے۔ پھر 1973 میں یوم کپور جنگ میں 1500 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے۔ پھر 1978 میں لبنان پر حملہ کیا گیا، 2000 سے زائد لوگ مارے گئے، صرف ایک مسجد میں 70 مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ پھر 1981 میں اسرائیل نے عراق کے جوہری پلانٹ کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا۔ پھر 1982 میں لبنان پر حملہ کیا، اور بیروت شہر کی تقریباً آدھی عمارتیں بلڈوز کر دی گئی، اور مہاجر کیمپوں پر فاسفورس بم پھینک کر 30,000 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ پھر 16 اور 18 ستمبر کو صابرہ اور شیتلہ جو کیمپ ہیں، ان میں 3,500 کے قریب مسلمانوں کو ذبح کیا گیا۔ پھر 1980 سے 4 جون سے 31 اگست تک 18,000 کے قریب افراد جو ہیں وہ اسرائیلی بمباری سے شہید ہوئے۔ پھر 1967 سے لے کر 1987 تک 20 سال میں قریباً 5,35,000 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ جنوری 2009 میں غزہ کے نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، اور 1400 بڑے اور بچے شہید ہوئے، اور 5,000 گھر مسمار کیے گئے۔ یہ سب کچھ صرف ایک اغوا شدہ یہودی سپاہی کے اغوا کے رد عمل کے طور پر کیا گیا تھا۔ غزہ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ 40 کلومیٹر طویل اور 10 کلومیٹر چوڑی ایک پٹی ہے، جس میں آج کے حساب کے مطابق 22 لاکھ کے قریب انسان بستے ہیں، جن پر زندہ رہنے کا ہر سامان ان دہشت گردوں نے حرام کر دیا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں یہ ساری بات آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے والے اور ہم پر فنڈامنٹلسٹ
اور بنیاد پرست ہونے کی آواز کسنے والے، سب سے زیادہ دہشت گرد اور سب سے زیادہ بنیاد پرست یہ خود ہے۔ آپ نے اگر امریکی وزیر خارجہ کا انٹرویو سنا ہے اور اس میں جو پریس کانفرنس میں اس کی جو 1 منٹ کی گفتگو ہے اگر سنی ہے، تو اس نے اس بات کو ظاہر کیا کہ میں امریکی وزیر خارجہ کی حیثیت سے نہیں، ایک یہودی باپ اور دادا کے بیٹے کی حیثیت سے تم سے بات کر رہا ہوں، اور تمہیں یقین دلا رہا ہوں کہ جب تک امریکہ ہے تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اس صورتحال میں مسلمان حکمرانوں کو ہوش کے ناخن یقیناً لینے چاہیے، اور کم از کم اتنا تو ضرور کریں کہ جس طرح احتجاج غیر مسلم ریاستوں میں غیر مسلم عوام کر رہی ہے، اتنا احتجاج اور رد عمل کا اظہار تو ضرور کرنا چاہیے۔ میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ مسلسل کرب میں ایام گزاریں اور مسلسل تکلیف میں یہ گھڑیاں ہماری گزریں، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے نصرت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے ان مظلوموں کی مدد کے لیے مانگیں، اللہ سے دعائیں کریں، گڑ گڑائیں اللہ کے حضور، اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ جس غزہ کے بارڈر پر جو انہوں نے زمینی فوج بھیجی ہوئی ہے ٹینکوں سمیت، وہاں مسلسل بارش ہو رہی ہے، اور اس بارش کے نتیجے میں ان کے ٹینک جو ہے وہ دھنس گئے ہیں زمین میں، لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مدد کی، نصرت کی بہت ساری صورتیں ہیں، ہم کم از کم دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں، اور وہ تمام اسرائیلی مصنوعات کہ جن کے ذریعے سے ہم اسرائیلیوں کو خوب مال مہیا کر رہے ہیں، زر مبادلہ مہیا کر رہے ہیں، اس کا بائیکاٹ کر کے کم از کم اپنی حد تک غیرت دینی کا اور ان مسلمانوں کے ساتھ مدد کا اور غیرت دینی اور حمیت دینی کا مظاہرہ کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا